کیا امی ہے. اچھا مطلب یہ سچ نہیں ہے. یہ سچ نہیں ہے. اتنی بڑی تعداد ہے, سارے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ظاہری بات ہے. بات یہ ہے کہ مسلمان تو بکنے کے لیے پیدا ہوا ہے. مسلمان تو بکنے کے لیے پیدا ہوا. میں کسی کا پڑھ رہا تھا کہ کافروں کے ملک میں شراب بکتی ہے جی, جج نہیں بکتے. جج نہیں بکتے, جج نہیں بکتے. پلیس فار اسلام ان یورپ, یہ کہنا ہے اٹلی کی پرائم منسٹر جارجیا میلونی کا. پاک فوج کے سربراہ نے غیر ملک میں مقیم پاکستانیوں کو وطن کا سفیر قرار دے دیا. امریکہ میں پاکستانی برادری سے بات چیت میں جنرل عاصم منیر نے قابلیت, ہمت اور کردار میں اہمیت پر زور بھی دیا. غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ نہ روک سکا. جبالیہ کیمپ پر بمباری سے مزید 90 فلسطینی شہید. ظاہری طور پر ہمیں شاید یہاں جو ایسے ممالک جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے, ان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو شاید اس کی سنجیدگی کا اور اس کی حساسیت کا اس طرح اندازہ شاید نہیں ہوتا. دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں اور دنیا کس طرف جا رہی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں. دیکھیے, ہوا کچھ یوں ہے کہ اٹلی کی پرائم منسٹر جارجیا میلونی نے سپیچ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسلام کی یورپ میں اب کوئی جگہ نہیں رہی. نو پلیس فار اسلام ان یورپ. ایگزیکٹلی یہ ورڈز انہوں نے استعمال کیے ہیں. جس جگہ پر انہوں نے سپیچ کی ہے تو صرف انہوں نے سپیچ نہیں کی, بلکہ اس میں برٹش پرائم منسٹر رشی سونک نے بھی سپیچ کی ہے. انہوں نے اس ٹاپک پر کیا کہا ہے, اور اس کے علاوہ ایلون مسک بھی اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے اس ٹاپک پر کیا کہا ہے, کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آگے آنے والے دن مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے بہت بڑی تعداد میں جو مسلمان ہیں وہ یورپ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں, ویسٹ میں رہتے ہیں, امریکہ, یو کے اور یورپین کنٹریز جتنے بھی ہیں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مائگریشن ہوتی ہے تو مائگریٹ کر کے دنیا کی بڑی تعداد مسلمانوں کی جو ہے وہ ان کنٹریز میں جا کر بستی ہے, مختلف وجوہات کی بنا پر, اور اس میں جو ہے مختلف طریقے بھی ہیں جس طریقے سے وہ جاتے ہیں. اب جو جارجیا میلونی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ان یورپ دیر از اے ویری اسلامائزیشن پروسیس, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ویلیوز ہماری ہیں اور جو ہماری سویلائزیشن ہے اس سے جو ان کا طریقہ کار ہے وہ بہت مختلف ہے مسلمانوں کا اور اسلام کا. تو یہ اسلامائزیشن ہو رہی ہے اس کنٹریز میں. پہلا ان کا پوائنٹ یہ, جس پہ جو میں ایلیبوریٹ کرتی ہوں آگے چل کے. اچھا, پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اسلامک کلچرل سینٹرز ہیں ان اٹلی آر فائنانسڈ بائی سعودی عربیہ, اور سعودی عربیہ وہ کہ جہاں پر شریعہ نافذ ہے اور وہ اپنا یہ طریقہ کار وہاں پہ بھی فورس کرتے ہیں. اور ان یورپ دیر از ویری اسلامائزیشن پروسیس, اس بنا پر بھی ہے اور یہ طریقے بھی وہاں پہ رائج ہیں. اور جو اٹالین پرائم منسٹر ہے انہوں نے ہوسٹ کیا جو کہ ایک پولیٹیکل فیسٹیول آرگنائزڈ بائی, کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ہر فار رائٹ پارٹی جو ہے دی برادرز آف اٹلی ان روم, اور اس میں جو ہے صرف انہوں نے یہ جلسہ اٹینڈ نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رشی سونک اور ایلون مسک بھی اس میں شامل تھے. اس سے پہلے کہ میں رشی سونک کی طرف آؤں, پہلے ہم ان دو پوائنٹس پر بات کر لیتے ہیں کہ میلونی نے یہ جو بات کی کہ ایک تو یہ کہ جو لوگ یہاں پر آ کر بستے ہیں مسلمان, وہ انہوں نے بات کی انٹیگریشن کی. دیکھیے, انٹیگریٹ ہونا کسی کلچر میں جب آپ جاتے ہیں, کسی نئی جگہ پر جا کر آپ کی نسلیں بھی جو ہیں وہ آباد ہوتی ہیں, تو وہاں کے آپ کو وہاں پہ انٹیگریشن ضروری ہوتی ہے. آپ کس طریقے سے وہاں سے میل جول رکھتے ہیں, گھل مل جاتے ہیں, آپ اس کو اپنا ہی ملک سمجھتے ہیں, اپنا ہی کنٹری سمجھ کے رہتے ہیں, اور آپ کے اندر اگر آپ وہاں پہ آتے ہیں تو پھر آپ کے اندر بھی وہی جذبات ہونے چاہیے, یا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ان کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ ان کی ویلیوز کچھ اور ہیں اور ہماری ویلیوز کچھ اور ہیں, اور وہ اپنی ویلیوز بدلتے نہیں ہیں, بلکہ یہاں ہم نے یہ کئی مرتبہ ایسی بات کی کہ ان کنٹریز میں کافی بڑی تعداد, اگر سب نہیں تو بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ, ایسے مسلمان بستے ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ ان کا کلچر اڈاپٹ کریں, وہ کہتے ہیں آپ ہمارا کلچر اڈاپٹ پائیں, تسی کون ہے, ہم اگر ادھر آئے ہیں تو یہ پارک اگر تم لوگوں نے بنا دی, کوئی بات نہیں, ادھر کتے لانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی خبریں وائرل ہوتی رہیں, اس کے اوپر ہم بات بھی کرتے رہے, ڈیبیٹ بھی کرتے رہے. بے شمار لوگ ایسے پائے جاتے ہیں. اچھا, پھر کرتے کیا ہیں کہ آپ ایک تو
کمانے کے لیے جا رہے ہیں اگر، یا آپ کسی بھی وجہ سے ان کنٹریز میں آ رہے ہیں ویسٹ میں یا یورپ میں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کرتے یہ ہیں، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں نا سرکاری ملازم نہیں بکتے، سیاستدان نہیں بکتے، ضمیر نہیں بکتے. صحیح بات ہے، اور مسلمانوں میں یہ سب کچھ یہ بکتا سب کچھ بک رہا ہے. شراب بھی بکتی ہے. اور پھر ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ کافر شراب پی کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہم نماز پڑھ کے لوگوں کا حق کھاتے ہیں. ارے انکل کیا بات کر دیا آپ نے، ریالٹی بتائی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ترقی نہیں کر پا ترقی رہے نہیں کر پا رہے، ہم ترقی نہیں کر پا رہے. ہمیں یہ بھی ایک انٹرنیشنل پالیسی ہے کہ میں ترقی کرنی نہ دی جائے. کون کرتا ہے ہمارے لیے سازش؟ ظاہری بات ہے کہ یہودی لابی جو ہے وہ انٹرنیشنل لابی جو ہے وہ ہمارے خلاف ہی ہے نا ساری. انکل ان کو خلاف رہنے دے، ہم ترقی کرنا چاہتے تو ہم کر بھی جاتے. بات پتہ ہے کیا ہے، جب ہم ہی بے ایمان ہے تو کیا کریں گے؟ سعودی نے نہیں ترقی کی، ایران نے نہیں کی، عراق نے نہیں کی، ایجپٹ سعودیہ نے نے نہیں کیا کی. ترقی کی؟ کچھ ترقی نہیں کی. اچھا اگر ترقی کی ہے تو چائنا نے کی ہے. چائنا نے کیسے ترقی کی ہے؟ وہ بھی تو ساری بات یہودی ہے، ہے. وہ خود غرض نہیں ہے. اچھا وہ اپنی ملک کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا. ہم دوسروں ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنے جانا؟ امریکہ جانا ہے. جب کچھ دو گے نہیں تو امریکہ ہی جائیں گے نا. نہیں، بات پتہ ہے کہ اپنے ملک میں رہ کر کام کریں. جو بندہ یہاں کام نہیں کرے، کیا امریکہ میں آپ کو مفت میں تنخواہ مل جاتی ہے؟ انکل زیادہ ملتی ہے. نہیں، زیادہ بھی ملتی ہے تو لیکن صبح 4 بجے اٹھتے ہیں، 6 بجے پورے ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں. تو رول ہے نا، رول ہے. ہم تو یہاں تو رول آف لا ہے ہی نہیں ہمارے پاس. رول ہے ہی نہیں. اب دیکھیں نا، ساروں یورپ کو چھوڑے، مڈل ایسٹ کو چھوڑے، انڈیا پاکستان کو دیکھیں تو ایک جیسے ہے نا، مطلب کلچر ہے، کلاس، سب کچھ. دیکھیں بے ایمانی انڈیا میں بھی اتنی ہے جتنی ہمارے پاس ہے. اچھا جھوٹ اتنا انڈیا میں بھی اتنا ہمارے پاس ہے. لیکن آج دنیا کی 5ویں بڑی معیشت اگر کسی نے ترقی کی ہمارے پاس تو بنگلہ دیش نے کی. 71 کے بعد. بنگلہ دیش لیکن انکل ہم دیکھیں تو آپ نے کہا انڈیا کے اندر جھوٹ بھی ہے، انڈیا کے اندر کرپشن بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن انڈیا اتنا پاورفل ہو گیا، 5ویں بڑی اکانومی بن گیا ہے. ہماری اکانومی کو تباہ کرنے والے میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں امی پائے کو دوسری لے جائیں بس صرف 1 سیکنڈ کے لیے. اچھا ہماری بات چلے جی انکل مجھے بتا دیں، آج کیا ہم ایسے سارے ٹائم کے اندر ہندوستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کشمیر لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں اگر ہم ایماندار ہو جائیں، ہم چندے کھانے چھوڑ دیں. کہتے ہیں اس طرح ہمارے وہ بہن بھائی اس کا شکار ہوتے ہیں اور اس کو فیس کرتے ہیں جو نسبتاً اقلیت میں کچھ ممالک کے اندر رہتے ہیں، اور وہاں روزانہ کی بنیاد پر انہیں اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور اس کی جو حساسیت ہے اس کو وہ ان کی ڈے ٹو ڈے لائف کو چیلنج کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یقیناً آپ کا سوال جو ہے اس کے ذیل میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا بھر کے اندر جتنے غیر متعصب ذہن ہیں اب بالآخر آہستہ آہستہ وہ اس حساسیت کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس معاشرے کا اس قرۂ ارضی کے اوپر آباد انسانوں کے درمیان امن کی فضا کو قائم رکھنا ہے، گویا اس قرے کے امن کا اگر کوئی حقیقی طور پر کوئی سورس ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ تہذیبوں کا آپس میں تصادم نہ ہو اور لوگوں کے جذبات، احساسات، ان کے نظریات، ان کے عقائد کا احترام کیا جائے. اسی کی نسبت اور تعلق سے دیر آئے درست آئے، اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ جب بین الاقوامی دنیا کے اندر اس ایک بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کے اوپر ہوم ورک کر رہے ہوں اور بہت ساری قوتیں اس کے اندر اپنا انپٹ دے رہی ہوں، فائنینشلی بھی اور میڈیا کے اعتبار سے بھی اور کئی اور حوالوں سے بھی، تو وہاں پر پھر خیر کے لیے آواز بلند کرنا اور پھر اس پہ کاؤنسلنگ کرنا اور لوگوں کی ذہن سازی کرنا یقیناً اس کے اندر کچھ وقت لگتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا آغاز ہے، اور دنیا کے باقی یہ بڑی خوشگوار تبدیلی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اسلاموفوبیا کے حوالے سے ڈینمارک جیسا ملک جہاں پر پچھلے کچھ عرصے میں اس کی بڑی تیزی سے لہر جو ہے وہ ہماری نظر سے گزری، اور اب اگلے درجے پہ سویڈن کے اندر ابھی قانون پاس نہیں ہوا لیکن وہاں ٹیبل ہو چکا ہے، کانسٹیٹیوشنل فورم ان کا جو ہے اس پہ ٹیبل ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ دسمبر کے اندر ہی جو ہے انشاءاللہ وہ وہاں سے بھی ایک اچھی خبر آئے گی. اور نہ صرف یہ کہ ڈینمارک اور سویڈن بلکہ ان کے علاوہ دنیا کے 6 سے 8 اور ممالک ایسے ہیں جہاں کے کانسٹیٹیوشنل فورم جو ہیں، یعنی وہاں کی پارلیمنٹس جو ہیں یا جہاں قانون یا آئین سازی ہوتی ہے، ان فورمز کے اوپر اسی سے ملتا جلتا قانون جو ہے وہ پاس کیا جا رہا ہے، تو یہ بڑی خیر کی بات ہے.